السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اسلامی واقعہ پر بات کریں گے جس نے مسلمانوں کی نمازوں کی سمت کو تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ ہے قبلہ کی تبدیلی کا، جو مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف ہوا۔ آئیے جانتے ہیں اس واقعے کی تفصیل اور اس کے پس منظر میں چھپے درس۔ پہلا حصہ، تاریخی پس منظر۔ ابتدائی قبلہ، مسجد اقصی۔ شروع میں جب نبی کریم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کو نبوت ملی تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی تھا۔ اس کے تاریخی پہلو کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں ابتدا میں مسلمانوں کو اس طرف نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی۔ بیت المقدس یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی مقدس مانا جاتا تھا اور یہ نبیوں کی سرزمین تھی، اسی لیے مسلمانوں کے لیے بھی یہ جگہ خاص اہمیت رکھتی تھی۔ دوسرا حصہ، مسلمانوں کی مکہ میں زندگی۔ مکہ میں نماز کا طریقہ۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس میں ایک روحانی ترتیب موجود تھی کیونکہ خانہ کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ایک مقدس جگہ تھی۔ تیسرا حصہ، مدینہ کی طرف ہجرت۔ مدینہ منورہ کی اہمیت۔ جب نبی کریم اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ایک نیا موڑ تھا۔ مدینہ کے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مسلمانوں کا وجود اور قبلہ کا مسجد اقصی کی طرف ہونا اس بات کا بھی مظہر تھا کہ مسلمانوں کا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا تسلسل تھا۔ چوتھا حصہ، تبدیلی کی وجوہات۔ نبی کریم کی خواہش۔ نبی کریم کو ہمیشہ خانہ کعبہ سے ایک خاص لگاؤ تھا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ جگہ تھی اور مسلمانوں کی روحانی مرکزیت بھی اس سے جڑی تھی۔ نبی کریم نے کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قبلہ کو خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا جائے۔ پانچواں حصہ، قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ۔ واقعے کی تفصیل۔ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ اسلامی سال 2 ہجری میں پیش آیا، جب نبی کریم ایک دن مدینہ کے ایک محلے بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، جسے بعد میں مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ دوران نماز آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت کا نزول۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 144 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی نبی کریم نے دوران نماز اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ نماز کی یہ تبدیلی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم حکم تھی۔ چھٹا حصہ، صحابہ کرام کا رد عمل۔ صحابہ کا ایمان اور اطاعت۔ جب نبی کریم پر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا تو صحابہ کرام نے فوری طور پر اس حکم کی تعمیل کی۔ یہ ایک بے مثال ایمان اور اطاعت کی نشانی تھی۔ اس واقعے کے بعد مدینہ کے تمام مسلمان اپنے نئے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرنے لگے۔ ساتواں حصہ، یہود و نصاری کا رد عمل۔ یہود و نصاری کی مخالفت۔ مدینہ کے یہود و نصاری نے اس تبدیلی پر سخت رد عمل دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ ان کی مذہبی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ قبلہ کی تبدیلی نے ان کے اعتراضات کو بڑھا دیا اور وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کر سکے۔ آٹھواں حصہ، اس واقعے سے ملنے والے اسباق۔ اسلام کی منفرد شناخت۔ قبلہ کی تبدیلی سے یہ پیغام ملا کہ اسلام ایک الگ اور مکمل دین ہے جو پچھلے ادیان کا تسلسل تو ہے مگر اپنی ایک منفرد شناخت بھی رکھتا ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک روحانی مرکز رہا۔ اللہ کے حکم کی اہمیت۔ اس واقعے نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اور ترجیح نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے لیے یہ تبدیلی ایک آزمائش بھی تھی کہ وہ کتنے مضبوطی سے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ نواں حصہ، قبلہ کی تبدیلی۔ قبلہ کی تبدیلی سے امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ خانہ کعبہ نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم مقام تھا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کا بھی مرکز تھا۔ آج ہم نے قبلہ کی تبدیلی کے اس عظیم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی جو اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اللہ ہمیں دین کی درست رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔